اور یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاؤں کی قبولیت میں حلال رزق کا بڑا عمل دخل ہے۔ آج اگر ہمیں یہ شکوہ شکایت ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے غور کیا جائے کہ جو رزق ہم حاصل کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، کہیں اس میں خرابی تو نہیں، کہیں وہ شرعی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے تو وہ رزق حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے دعاؤں کی قبولیت میں کہ اگر بندے کی کمائی حلال نہ ہو تو ایک وبال یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ بڑے طویل سفر کرتا ہے اور سفر بھی اس کے مقدس ہے، یعنی مکہ شریف کا سفر کرتا ہے یا مدینہ شریف کا سفر کرتا ہے، سفر بھی اس کے بڑے مقدس ہے۔ اور چونکہ عام طور پہ مکہ اور مدینہ شریف کا سفر بندہ تجارت کے لیے نہیں کرتا، یہاں بندہ جاتا اس لیے ہے کہ میں وہاں جا کے دعائیں کروں تاکہ میری دعائیں قبول ہو، جو یہاں قبول نہیں ہوتی وہ وہاں جا کے قبول ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں بندہ دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے لمبے سفر کرتا ہے اور وہاں پہنچ کے پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ یا رب العالمین، میری رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی ساری غذا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے یہ طویل سفر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور وہاں پہنچ کر اس کے ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگنا بھی اسے فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ اپنا رزق حلال نہ بنا لے۔ اس کا پورا کھانا پینا لباس اس کا حرام طریقے سے اس نے حاصل کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی دعائیں قبول کیسے کرے؟ اللہ دعائیں قبول تب کرتا ہے جب بندے کا کھانا پینا بھی حلال ہو، اس کا پہننا بھی حلال ہو، اس کی ساری غذا جو ہے وہ حلال طریقے سے اس نے حاصل کی ہو۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ جہاں بیٹھ کے بھی دعا مانگے، اگرچہ طویل سفر نہ بھی کرے، جہاں بیٹھ کے بھی مانگے، اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے مانگے، اللہ پھر بھی دعا قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں حلال رزق حاصل نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہاں تک کہ